السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین، تفسیر القرآن میں آج کی ہماری سورہ ہے سورہ زلزال۔ سورہ زلزال کی کل 8 آیات ہیں اور اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام جو ہیں جیسے کہ حضرت ابن عباس ہو گئے یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے، اور یہ مصحف بھی جو ہمارے پاس ہیں قرآن پاک اس میں بھی مدنی ہی مینشن ہوا ہے، لیکن اس کا مزاج جو ہے وہ مکی صورتوں والا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے صرف عقیدہ آخرت ہی ڈسکس کیا ہے یوم محشر کے بارے میں، تو واللہ عالم۔ اور زلزال کا مطلب ہوتا ہے زلزلہ، ٹھیک ہے، اور یہ اس زلزلے کی بات اس میں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو زلزلے سے ہلا دیں گے، اس زلزلے کی بات ہو رہی ہے۔ اور سیم یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ حج میں بھی کر رہے ہیں، سورہ حج کی پہلی آیت میں کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت عظیم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، اور اب ہم اس سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب پھر قیامت واقع ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ زمین کو پوری طرح سے جھنجھوڑ دیں گے، شدید قسم کا زلزلہ آئے گا، اور ایک بھونچال کے ذریعے پوری زمین جو ہے وہ لرز اٹھے گی، اور اس میں اتنی زیادہ شدت ہوگی کہ پھر کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکے گی، اور جتنے بھی نشیب و فراز ہیں وہ سارے برابر کر دیے جائیں گے، کوئی بھی زمین پہاڑ کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گی۔ جیسا کہ سورہ قاریہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کو بھی جو ہے دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑا دیا جائے گا، تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین جھنجھوڑی جائے گی اور اپنا تمام بوجھ باہر نکال کے پھینک دے گی۔ یہاں بھی سورہ قاریہ میں جو اللہ نے فرمایا تھا کہ انسان نکلیں گے اپنے قبروں سے اور پروانوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیں گے، بالکل ڈائریکشن لیس ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین کے اندر جتنا بھی بوجھ ہے، اب یہاں قبریں، اس سے مراد قبریں بھی ہیں کہ جتنا بھی قبروں میں اللہ تعالیٰ کے جو بندے مدفون ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخر تک قیامت تک، وہ تمام لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو باہر نکالیں گے قبروں سے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معدنیات ہیں، جتنے بھی خزانے ہیں، جتنا کچھ بھی زمین کے اندر ہے، اس کو اتنا شدت سے ہلایا جائے گا زمین کو کہ وہ سارا کا سارا اپنا بوجھ جو ہے وہ نکال کر باہر پھینک دے گی، اور بالکل خالی ہو جائے گی، اور اس کو کھینچ کر بالکل اس کو ہموار کر دیا جائے گا، بالکل اس کو سموتھ کر دیا جائے گا۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ پھر انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یعنی انسان اس قدر خوف زدہ ہوگا، ایک تو اسے اس بات کا خوف ہوگا کہ یہ مر گیا تھا اور اس کو دوبارہ سے زندہ کیا گیا ہے، دوسرا یہ کہ وہ یہ دیکھے گا کہ زمین اس قدر جھنجھوڑی جا رہی ہے، اس قدر شدت کا زلزلہ آیا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ سارا کا سارا بوجھ وہ اگل رہی ہے۔ تو انسان دیکھ کر بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو جائے گا کہ اسے یہ کیا ہو گیا ہے۔ یہ دہشت زدہ ہو کر انسان خود اپنے آپ سے پوچھے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں اس طرح ہل رہی ہے اور کیوں اپنے خزانے اگل رہی ہے۔ انسان اس قدر حیران و پریشان ہوگا۔ اور پھر اللہ آگے کہتے ہیں کہ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ تو یہ آیت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس زمین پر بندے یا کسی بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ اس کی گواہی دے گی، یہ کہے گی کہ فلاں شخص نے فلاں کام کیا ہے، فلاں شخص نے فلاں کام اس دن میں کیا ہے، تو ایک ایک چیز وہ زمین خود بھی کہے گی۔ یہ ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن زمین کو بھی زبان دے دیں گے اور انسان کہیں سے بھی بچ نہیں سکے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ فصلت میں بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اعضاء کو اللہ تعالیٰ زبان دے دیں گے، اس کی آنکھیں،
اس کے کان، اس کی کھال، اس کی سکن کو بھی اللہ تعالیٰ زبان دے دیں گے اور وہ بھی اس کے خلاف گواہی دے گی۔ تو انسان کہیں سے بھی بچ نہیں سکے گا۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے کوئی برے اعمال کیے ہیں تو میں بچ جاؤں گا، یا میں جھوٹ بول دوں، یا میں اپنی زبان سے پھر جاؤں۔ اس کے اپنے اعضائے جسمانی بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ زمین کو بھی زبان دے دیں گے، اور وہ بھی بیان کرے گی اس کے اوپر جو نیکیاں کی ہوں گی یا جو گناہ کیے ہوں گے وہ سب بتا دے گی۔ سورہ انشقاق میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں اللہ حکم دے اور وہاں وہ پھٹ جائیں، یعنی اللہ کی اطاعت میں فوراً قیامت برپا ہو جائے۔ اسی طرح سے سورہ فصلت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے زمین اور آسمان بنائے تو پھر انہوں نے بخوشی اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کی، یعنی زمین اور آسمان بھی اللہ تعالیٰ کی فوراً سے اطاعت کرتے ہیں۔ انسان ہی ہے جو ناشکرا ہے اور اللہ کی تابعداری اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ روز قیامت بھی زمین اللہ کی اطاعت کرے گی، اور زمین کو اللہ تعالیٰ زبان دیں گے، تو جس نے بھی اس کے اوپر جو بھی نیکی کی ہوگی یا جو بھی برائی کی ہوگی وہ خود اللہ تعالیٰ کو بتائے گی کہ یہ کام ہوئے ہیں میرے اوپر۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کس طرح کرے گی؟ اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے زمین بتائے گی، اور زمین کو قوت گویائی اللہ تعالیٰ اسی طرح دیں گے جس طرح آپ کو اور مجھے اللہ نے دی ہے۔ جس طرح ہم بول سکتے ہیں زمین بھی بولے گی۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ اب یہاں مختلف جماعتوں سے کیا مراد ہے؟ تو بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جنتیوں کو الگ کر دیا جائے گا اور دوزخیوں کو الگ کر دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن گناہ گاروں سے کہا جائے گا کہ تم الگ ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس میں الگ الگ گروپس بنا دیے جائیں گے کہ چور کا الگ گروپ ہوگا، اور زانیوں کا الگ گروپ ہوگا، یا ڈاکوؤں کا الگ گروپ ہوگا، یا اچھے اعمال والوں کا الگ گروپ ہوگا۔ اس طرح الگ الگ گروپس میں لوگ ہوں گے، بعض مفسرین کرام یہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ واقعہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ 3 گروپس میں 3 جماعتوں میں لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ ایک تو ہوں گے جو اپر لیول کے جنتی ہوں گے، جیسے کہ انبیاء یا صدیقین یا شہداء جو ہیں، صالحین وغیرہ، ان کا الگ گروپ ہوگا۔ اس کے بعد جو نارمل درجے کے جنتی ہوں گے ان کا الگ گروپ ہوگا، اور ایک گروپ ہوگا جہنمیوں کا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ مختلف جماعتیں ہو کر لوگ پھر لوٹیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے۔ ایک ایک چیز جو ریکارڈ میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ سارا کچھ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور انسان حیران ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ریکارڈ کر لی ہے۔ جیسا کہ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بھی ایک ایک چیز سے باخبر ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی مقرر کیے ہوئے ہیں، اور وہ ایک ایک چیز انسان کی ریکارڈ کرتے ہیں کہ یہاں انسان کے منہ سے کوئی بات نکلی اور وہاں اس نے ریکارڈ کر لی۔ تو پھر آگے اللہ کہتے ہیں کہ پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی، جس نے جو کام کیے ہیں وہ دیکھ لے گا۔ معمولی سے معمولی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی انسان کو دکھا دیا جائے گا۔ یہاں ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنی چھوٹی باتوں میں تم لوگ الجھے ہوئے ہو کہ رفع دین نہیں کیا ہے، یا اس طریقے سے نماز نہیں پڑھی، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں تھوڑی روزے محشر اللہ پوچھے گا۔ بڑے بڑے گناہ اور بڑی بڑی نیکیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ تو یہاں سورہ زلزال میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہوگی اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہے اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو۔ ایون کہ اگر آپ ڈول میں پانی بھر کر کسی پیاسے کو پلا دیتے ہیں، یا کسی مسلمان کو دیکھ کر اگر آپ خندہ پیشانی سے ملتے ہیں اس سے، یا اس کے سامنے مسکراتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے نیکی ہے، اور اتنی چھوٹی سی نیکی کو بھی آپ حقیر نہ سمجھیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے کہ اے عائشہ، گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، یاد رکھو کہ ان کا بھی حساب لیا جائے گا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بن کر بڑی چیز بن جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم اردو میں محاورہ کہتے ہیں نا کہ ذرہ ذرہ مل کر ہی پہاڑ بنتا ہے، یا قطرہ قطرہ مل کر ہی سمندر بنتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم حقیر سمجھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اور وہ ہمارے لیے کل قیامت میں بہت بڑے گناہ کی صورت میں ہمارے سامنے آئے۔ کیونکہ یہاں لوگ بہت زیادہ جھوٹ کو تو بالکل ہی عام سمجھا جاتا ہے، ہر چھوٹی سی بات میں جھوٹ کہہ دیا جاتا ہے، اور کہتے کہ اس سے کیا ہو گیا، اس سے میں نے کس کو نقصان پہنچا دیا۔ تو
سب سے بڑا نقصان تو اس نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے جھوٹ کہہ کر، کیونکہ جھوٹ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ انسان جب بولتا رہتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہم عام زندگی میں گناہ کرتے ہیں ان کو ہم بالکل حقیر سمجھتے ہیں، کسی کی برائی کر لی، غیبت کر لی، کسی کا مذاق اڑا لیا، اس سے کسی کی دل آزاری ہو گئی، جھوٹ بول دیا یا کسی کو دغا دے دیا، ہم اس کو بالکل نارمل لیتے ہیں، عام سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دکھائی جائے گی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو جیسے یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق نے کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا اور پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا میں ایک ایک ذرے کا بدلہ دیا جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے صدیق، دنیا میں تمہیں جو جو تکلیفیں پہنچی ہیں یہ تو اس میں آ گئیں، اور نیکیاں تمہارے لیے خدا وہاں ذخیرہ کرے گا اور ان کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ تو یہاں اللہ کے رسول کا یہ مطلب ہے کہ جو انسان کو دنیا میں مصیبت آتی ہے اس سے چھوٹے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورا میں بیان کرتے ہیں کہ انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کے اپنے ہی گناہوں کے بدلے آتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور پھر قیامت کے دن وہ ہلکا پھلکا ہو کے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ایک نماز دوسری نماز تک، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، بشرط یہ کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے۔ کبیرہ گناہ اس طرح معاف نہیں ہوتے، کبیرہ گناہوں کو اسپیشلی اس کی معافی مانگنی پڑتی ہے، اس کی توبہ کرنی پڑتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم کرتے ہیں وہ نیکیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور نیکیاں ہم جیسے کرتے جاتے ہیں نا وہ گناہ ہمارے مٹتے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر۔ اور اس کے علاوہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس آیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا مجھے اپنے تمام اعمال دیکھنے پڑیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو پوچھا بڑے بڑے بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے پوچھا پھر چھوٹے چھوٹے بھی؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ابو سعید نے کہا کہ ہائے افسوس میں مر گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعید تم خوش ہو جاؤ، نیکی تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اور گناہ اسی کے مثل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں بخش دے گا۔ لیکن سنو، کسی شخص کو صرف اس کے اعمال نجات نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو انسان جنت میں جائے گا۔ تو ان صحابی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نہیں، یعنی صرف آپ کے اعمال بھی آپ کے لیے کافی نہیں ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یعنی انسان کتنا بھی متقی ہو، کتنا بھی اچھے اعمال والا ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ نہ ہو انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ تو چھوٹے سے چھوٹے جو ہے نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نیکیوں کو اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ملٹیپلائی کر سکتا ہے، جیسے کہ رمضان کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ یہی کرتے ہیں، 70 سے لے کے 700 گنا تک اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور گناہ جو ہے وہ اسی کی مثل رہتے ہیں، یعنی اگر آپ نے ایک گناہ کیا ہے تو ایک ہی لکھا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں ہم پر کتنا بڑا کرم ہے۔ تو انسان کو جو ہے وہ بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں کو ہلکا نہ سمجھو، یہ سب جمع ہو کر آدمی کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے اس کی اگزامپل دی کہ جیسے لوگ کسی جگہ پر اترتے ہیں، اگر وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کر کے پھر ان میں آگ لگاتے ہیں تو وہ اس آگ میں پھر جو چاہے پکا سکتے ہیں، تو اسی طرح سے جیسے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں مل کر جب وہ آگ جلاتی ہیں تو وہ بہت بڑی آگ ہو جاتی ہے، اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی مل کر روز محشر بہت بڑا پہاڑ کی صورت میں وہ آپ کے سامنے آئیں گے، اور وہ انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت تھی۔ تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر ہمیں نظر آئے تو اسے حقیر سمجھ کر ہم نہ چھوڑ دیں۔ یہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تابعی تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ دہر کی جو آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ مال کی محبت کے باوجود وہ مسکین اور یتیم کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو حضرت سعید نے کہا کہ اس وقت لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہم جو چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر اللہ کی راہ میں دیں گے نا تو اس کا ہمیں اتنا ثواب نہیں ملے گا، ہمیں کوئی بڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے گھر پہ کوئی مسکین آ گیا ہے،
کوئی غریب اگر مانگنے آ گیا ہے تو ایک کھجور کا ٹکڑا یا ایک روٹی کا ٹکڑا دینا ہم نے اس کو حقیر سمجھا، اور ہم وہ نیکی ہم نے چھوڑنا شروع کر دی، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بڑی نیکی کریں گے تبھی ہمیں ثواب ملے گا۔ اس کے اگینسٹ میں ایک ایسی جماعت بھی تھی کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی، جیسے کہ کبھی کوئی جھوٹ ہلکا سا بول دیا، یا کبھی ادھر ادھر نظر ڈال دی، یا کبھی کسی کی غیبت کر دی، جہنم کی وعید تو کبیرہ گناہوں پر ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں بتایا گیا کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو حقیر نہ سمجھو، یہ بھی روز محشر جو ہے وہ آپ کے کام آئے گی۔ اسی طرح چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بدلہ انسان کو دیں گے۔ تو یہاں ہماری سورہ زلزال کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہوتی ہے، اور آخر میں دعا کرتے ہیں کہ جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، جو غلطی یا جو کمی بیشی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، آمین۔